اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولوا للناس حسنا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ پروگرام فکر قرآن کے حوالے سے جمعۃ المبارک کے پرنور موقع پر آج کا ہمارا ٹاپک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ میل جول، رہن سہن، گفتگو کرنا، لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانا، گویا کہ آپ جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے چند ایک پہلوؤں کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ اے لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، نرم رویہ اختیار کرو، نرم لہجے میں گفتگو کرو، اچھی باتیں لوگوں کے سامنے کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان دراصل بنی اسرائیل حضرت جناب سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے لیے تھا، لیکن قرآن عظیم چونکہ تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کا ذریعہ اور سبب ہے، اس لیے ہر دور میں ہر بندے کے لیے جمی امت مسلمہ، جمی امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کے لیے، جمی الناس کے لیے، رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے قرآن مقدس عظیم طور پہ رہبری کا ذریعہ ہے۔ آج کے دور کے اندر جہاں پہ بہت سارے فتنے، ڈھیر ساری برائیاں سر پکڑ رہی ہیں، وہاں پر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہم تمام لوگوں کے لیے عظیم ترین مشغلہ ہے، اور اگر اس کو بندہ برقرار رکھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن پاک کے اوپر چلے، تو یقیناً دونوں جہانوں کے اندر سرخروئی کا ذریعہ ہوگا اور وہ بندہ دونوں جہانوں کے اندر کامیاب اور کامران کہلائے گا۔ حضرت جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث طیبہ روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداۃ، جب اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام صبح کی نماز پڑھ لیتے، اصحاب کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء والمرسلین کی حیثیت سے مصلی پاک کے اوپر امامت فرما رہے ہیں، اور پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پیچھے اصحاب کرام صف بصف ہو کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کہ جب نماز پڑھی جاتی فجر کی، صبح کی، اور کیا شان ہے کہ فجر کی نماز اس کی ادائیگی کا یقینی بنانا، اور پھر حضرت پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے کہ کیا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز، اور کیا میرے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار کہ انبیاء بھی جن کی امامت کے اوپر رشک کرے، اصحاب کرام کے مقدر، ان کے نصیب، اہل بیت اطہار، ان کے نصیبوں کے اوپر فدا ہو جانا چاہیے کہ کیا رتبہ پایا کہ امام ملا تو امام الانبیاء والمرسلین جیسا، اگر نبی بھی ملا تو تمام انبیاء کا سردار ملا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا عظیم ترین شرف ان اصحاب کرام نے پایا۔ فجر کی نماز جب پڑھ لیتے تو فرمایا جاء خدم المدینہ، مدینہ طیبہ کے کچھ نوجوان، کچھ خواتین، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ ایک شفیق باپ کا درجہ رکھتے ہیں امت کے اوپر، حالانکہ انبیاء کے سلسلہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عظیم المرتبت اللہ رب العزت کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اخلاق کو، کردار کو، سیرت طیبہ کو دیکھا جائے تو پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا رتبہ عالی شان اور جلیل القدر ہے۔
حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے کبھی بڑا پن لوگوں کے سامنے محسوس نہ فرمایا۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح مل جل کے کام فرماتے کہ بعض دفعہ پتہ نہ چلتا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ وہ تو اصحاب کرام ہیں جنہوں نے حضور کی عزت کے پرچم کل کائنات کے اندر لہرا دیے کہ جب بھی کسی کو یہ ڈاؤٹ ہوا، کسی شک کے اندر لوگ پڑ گئے کہ اللہ کے نبی کون ہیں، تو اصحاب کرام نے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کبھی قدمین شریفین کو چوما، کبھی دست اقدس شریف کو چوما، کبھی پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو شریف کا پانی اپنے جسم کے اوپر لگا کے، پانی نہیں ملتا تو تری، اس تری کے ساتھ ہی کام چلا کے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت اور وارفتگی کا اظہار کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب صبح کی نماز پڑھی جاتی، مدینہ طیبہ کے لوگ، کچھ خواتین کچھ مرد، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، بِآنِیَتِہِم، اب فرمایا کہ آ نہ جاتے، وہ لے کر آتے اپنے برتن، کیونکہ لفظ جاء ظاہری معنی ہے آنا، لیکن اس کے بعد جب اس کا صلہ با آ گیا، اب معنی ہوگا لے کر آنا۔ وہ خود نہ آتے تھے، یعنی اکیلے نہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے برتن بھی لے کر آتے، فیہ الماء، اور اس برتن کے اندر پانی ہوتا، ان کے برتنوں میں پانی ہوتا۔ فما یأتون بإناء، اب کوئی بھی برتن حضور کے سامنے نہ رکھا جاتا، الا غمس یدہ فیہا، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے اندر اپنا دست اقدس شریف ڈبو دیتے، داخل فرما دیتے۔ پانی لایا جاتا حضور کے پاس، کیونکہ اصحاب کرام یہ جانتے ہیں کہ پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کل کائنات کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے نبی بن کے تشریف لائے، اور جسے اللہ رب العزت بھیجے یقیناً اس کے پاس انوار و تجلیات کی برسات ہے۔ اور رب تعالیٰ جی نے فرمائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دیا۔ تو پھر ان کے تو ہاتھ کے اندر بھی کثیر بھلائیاں، ان کے قدمین شریفین کے اندر بھی کثیر بھلائیاں، وہ نظر دورائیں تو ان کی ایک نگاہ زمین سے عرش معلیٰ کے اوپر، زمین سے کبھی جنت کے انگوروں کے گچھوں کے اوپر، کبھی دست اقدس شریف انگوروں کے گچھوں کے پاس پہنچ جائے، کبھی سینہ طیبہ اصحاب کرام کے جسموں کے ساتھ لگ جائے تو جہنم کی آگ ان کے جسموں کے اوپر حرام ہو جائے، اور کبھی پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دست اقدس شریف کسی کے جسم کے اوپر پڑ جائے کہ دانے نکلے ہوں تو رب تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ کہیں پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا قدم شریف کسی کے پیٹ میں لگ جائے، اللہ رب العزت پیٹ کے درد کو دور فرمائے۔ کبھی اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے لب مبارک کسی بچے کے لبوں کو لگ جائیں تو اسے زمانے میں حسین کہا جاتا ہے۔ یہ شان اقدس، یہ شان کریمانہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، یہی اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ بھی رہا۔ الغرض اصحاب کرام جانتے ہیں کہ پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام مرکز ہیں خدا تعالی کی رحمت کی تقسیم کا۔ اللہ رب العزت عطائیں، نعمتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے، اور پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام آگے بانٹتے ہیں، تقسیم فرماتے ہیں، اور یہ رتبہ پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ اور کیوں نہ عطا کیا جائے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے مرکز جو ٹھہرے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا آستانہ پاک خدا تعالیٰ کی رحمتوں کے برسنے کا پتہ دیتا ہے۔ اصحاب کرام آئے، برتن لے کے پانی اللہ کے پاک نبی کے سامنے رکھ دیا، حالانکہ پانی تو رب کی نعمت ہے، یہ تو رب کی طرف سے غذا بطور تحفہ ہے۔ پانی نہ پیا جائے بندے کا سانس نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ پانی جو رب کی غذا، رب کا انعام، رب کی رحمت ہے، اس پانی کو اللہ کے پاک نبی کے قدموں کے سامنے رکھ دینا، اور پھر اللہ کے پاک نبی کا اس پانی میں دست اقدس شریف رکھنا، ڈبونا، یہ باعث تبرک تھا جو اصحاب کرام نے برکت لینے کے لیے اللہ کے پاک نبی کے سامنے برتن رکھے، اور پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی میں ہاتھ شریف ڈال کے اس پانی کے اندر برکتیں عطا فرمائی۔ حالانکہ رب کی رحمت، رب کی نعمت پہلے ہی ہے، لیکن اب یہ چار چاند لگ گئے جب مصطفیٰ نے اپنا دست اقدس شریف اس پانی کے اندر ڈال دیا۔ کتنا بڑا انعام ہوا۔ یہ عقائد ہیں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے۔ اب فرمایا فربما جاؤہ بالغداۃ الباردہ،
اب فرمایا کہ کبھی کبھی تو ٹھنڈک کے موسم میں جب ٹھنڈی صبح ہوتی تھی، سردی میں اصحاب کرام لے آتے، فربما بسا اوقات، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا، یعنی کبھی کبھار کہ کبھی سردی کے موسم میں لے آئے کبھی نہ لائے، لیکن ساری سردیوں کو ملا کے فرمایا فربما بسا اوقات ایسا ہوتا کہ سردی کے موسم میں جب ٹھنڈک ہوتی تھی تب بھی اصحاب کرام وہ پانی لے کر آتے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہ فرمایا کہ پانی ٹھنڈا ہے، دیکھو سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں میں اپنا ہاتھ کیسے اس پانی کے اندر ڈال دوں، مجھے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ نہیں، یہ ہاتھ عام نہیں، یہ اللہ کے پاک نبی کا ہاتھ ہے، یہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی طرف سے دست اقدس شریف ہے۔ یہ وہ ہاتھ مبارک جب حضرت عثمان کی بیعت لینے کے لیے حضرت عثمان اور بقیہ صاحب کے ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا جائے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب، جو بندے آپ کی بیعت کرتے ہیں صرف آپ کی نہیں، وہ اللہ رب العزت ہی کی بیعت کرتے ہیں۔ اتنا عظیم ترین ہاتھ جسے رب تعالیٰ اپنا ہاتھ فرمائے، کیا رتبہ اس دست اقدس شریف کا۔ تو پھر اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سردی کے موسم کے اندر بھی ان کے برتنوں میں ہاتھ شریف ڈالتے اور وہ تبرک حاصل کرتے اور تبرک لے جا کے اپنے گھروں میں پیتے پلاتے، بچوں کو، اہل بیت، اپنے اہل خانہ کو، ہر لحاظ سے یہ پانی باعث برکت اور باعث شفا تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ برکت والا معنی کیسے؟ حضرت جناب سیدنا ملا علی قاری آپ نے فرمایا فیطلبون البرکہ والنما والعافیہ والشفا، فرمایا صرف برکت نہیں، برکت لینا بھی مقصود ہوتا اور پانی کے اندر اضافہ بھی مقصود ہوتا کہ یہ پانی ظاہراً تھوڑا ہے، حضور کا ہاتھ لگ گیا، اب اس کے اندر نمو تو ہوگا، بڑھتا رہے گا، کمی نہ آئے گی۔ پھر فرمایا والعافیہ، عافیت پانے کے لیے، چین پانے کے لیے آج کائنات ترستی ہے، بڑے بڑے روپے کماتے ہیں، بڑے مالدار ہیں، ہماری بڑی بڑی فیکٹریز، بڑے بڑے پلازے، بڑے بڑے شاپنگ مالز چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود چین نہیں، آرام نہیں، سکون نہیں۔ اصحاب کرام نے پیغام دیا، درس دیا کہ اے لوگو، اگر آرام پانا ہو تو جناب پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کے اوپر ملے گا، ان کی یاد میں ملے گا، ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنے میں ملے گا، اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے میں ملے گا۔ دراصل یہ اصحاب کرام کی وہ نوکری ہے جو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نوکری اصحاب کرام کی کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اصحاب کرام نے پاک رسول اللہ کی نوکری فرمائی ہے، اور کس قدر عقیدہ اور کس قدر ان کے رتبے اور درجے ان کے بلند اور بلند و بالا اور عظمت والے یہ اصحاب کرام پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رب تعالیٰ کے قرآن کو بھی جانتے ہیں بخوبی۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جنہیں ڈائریکٹ اور براہ راست اللہ کے پاک نبی قرآن پاک لکھوا دیتے، سمجھا دیتے، پڑھا دیتے، سارے اسرار و رموز انہیں بتا دیتے۔ کچھ وہ ہیں جو سرکار کے سامنے موجود ہوتے تو رب تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ یہ وہ اصحاب کرام جنہوں نے قرآن پاک کو اترتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے قرآن پاک کو جمع ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے قرآن پاک کو آگے پھیلاتے ہوئے دیکھا، جن کے ذریعے سے قرآن مقدس ہم تک پہنچا، وہ اصحاب کرام، ان کی تعلیمات یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری کے اندر ہی نفع ہے، دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت کے ساتھ جو وابستہ ہو گیا اس کے وارے نیارے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ہو گئے۔ اب فرمایا والعافیہ، عافیت بھی چاہتے تھے، چین چاہتے تھے، آرام مل جائے، درگزر ہو جائے، معافیاں مل جائیں، والشفاء، اور شفا بھی مل جائے۔ پاک نبی نے دست اقدس شریف لگایا، ہم اسے پئیں گے ہمیں شفا ملے گی، ہمارے بچوں کو شفا ملے گی، ہمارے گھر میں کوئی بیمار نہ ہوگا۔ کتنے عظیم ترین یہ رتبے۔ دوسری حدیث طیبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کانت امت من اماء اہل المدینہ، مدینہ طیبہ کی خادماؤں میں سے ایک خادمہ جن کے بارے میں اگلی حدیث طیبہ کے اندر آ رہا ہے کہ وہ بڑھیاں تھیں، ان کے دماغ کے اندر تھوڑا فرق تھا، ذہنی طور پہ ٹھیک نہ تھیں۔ تأخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس شریف پکڑتی،
فتنطلق به حیث شاءت، اور جدھر چاہتی ہیں حضور کو لے کے چلی جاتی ہیں۔ کیا یہ بھی رتبہ ہے؟ آج کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی وزیر داخلہ، کوئی وزیر خارجہ، کوئی ملک کا وزیر اعظم، کوئی صدر مملکت، وہ ایسا کر کے تو دکھائیں کہ کوئی بندہ جب آ جائے تو اس کے ساتھ چلیں، اس کا ارادہ ہو کہ میرے ساتھ یہ چلیں۔ حالانکہ آج کل تو ٹائم مانگا جاتا ہے، وقت لیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ چلیں، لیکن کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کہ وہ خاتون کہ جن کا دماغ بھی پوری طرح سے ٹھیک نہ ہے، لیکن وہ حضور کو جب پکڑتی ہیں، میرے پاک نبی اس کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں۔ پاک نبی نے کبھی نہ فرمایا کہ اے بڑھیا ماں جی اپنا علاج کروائیں، لیکن نہیں، یہ کردار نہیں ہے۔ کردار یہ ہے کہ اگر وہ بوڑھی ماں بھی آ گئی ہیں، میرے پاک نبی نے ان کی بھی لاج رکھی ہے، مصطفیٰ کریم نے خالی انہیں بھی نہیں جانے دیا، ان کے بھی دل کو بہلایا ہے۔ کتنا رتبہ، کتنی رحمتیں پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کے اندر برسائی ہیں۔ اب فرمایا ان امرأۃن، ایک خاتون، اس حدیث طیبہ کی ایکسپلینیشن یہ دوسری حدیث طیبہ کے اندر آ رہی ہے۔ فرمایا ان امرأۃن، ایک خاتون، کانت فی عقلہا شیء، جس کی عقل کے اندر کچھ تھا، یعنی دماغ پوری طرح سے کام نہ کرتا تھا، وہ دماغ کی مریضہ تھیں۔ فقالت، وہ عرض کرتی یا رسول اللہ، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی الیک حاجہ، مجھے آپ کے ساتھ کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، یا نبی اللہ کوئی مجھے ضرورت ہے، اس کام سے میں آئی ہوں۔ فقال، اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا یا ام فلان، اے فلاں کی ماں، انظری، آپ دیکھیں، ایسکک، جس گلی میں سے شئتی، آپ چاہتی ہیں، حتی اقضی لکی حاجتک، جس گلی سے آپ کا جی چاہے نا آپ وہاں پہ چلنا شروع کریں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، حتیٰ کہ میں آپ کی حاجت کو پورا کر دوں گا۔ میں آپ کی جو ضرورت ہے، جو آپ منہ سے مانگیں گی، مطالبہ کریں گی، جو آپ کی جائز ضرورت ہوگی، جو آپ کی نیک تمنا ہوگی، میں اس کو پورا کر دوں گا۔ گویا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ یہ بھی ہے کہ یہ بڑھیا، یہ ماں جو بھی بات کریں گی وہ بات بالکل شریعت کے عین مطابق ہوگی۔ فرمایا آپ کا جس گلی سے جی چاہے آپ چلیں، یعنی جدھر سے آپ کے لیے آسانی ہو۔ کہ وہ دماغ کی مریضہ تھی، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پریشان نہ فرمایا کہ آپ ادھر سے چلیں، وہاں سے چلیں، ادھر سے چلیں، نہیں، حضور نے فرمایا جس گلی سے آپ چاہتی ہیں وہاں سے چلیں، جو گلی آپ کو پسند ہو، جو راستہ آپ کے لیے آسان ہو، اس راستے سے آپ چلیں، میں اللہ کا پاک نبی بھی آپ کے ساتھ ہوں، حتیٰ کہ جو آپ کا کام ہوگا، جو آپ کی ضرورت ہوگی، میں اللہ کا پاک نبی اس کام کو پورا کروں گا۔ فخلا معہا فی بعض الطرق، پھر وہ کسی راستے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلی، وہاں پہ عرض کیا یا نبی اللہ کوئی کام ہے؟ سرکار نے فرمایا جس گلی سے چاہیں چلیں۔ پھر انہوں نے کوئی راستہ اختیار کیا، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے وعدے کے پاسبان ہے، جو بات فرمائی وہ ہو کے رہی۔ جس گلی کو انہوں نے پسند کیا، میرے پاک نبی اسی گلی سے چلے ہیں، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ یہ اس شان والے ہمارے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پاک نبی ایک گلی میں چل رہے ہیں، حتیٰ فرغت من حاجتہا، حتیٰ کہ اس بڑھیا کا کام ہو گیا۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کی وجہ سے اس کام کا تذکرہ حدیث طیبہ کے اندر بیان نہ فرمایا گیا، لیکن فرمایا کہ کام ان کا پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا، جو بھی کام تھا اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا وہ کام کیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ دو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا فرمانے بھی آئے ہیں، اور نبوت و رسالت کے احکامات، رب تعالیٰ کے انوار و تجلیات، اللہ رب العزت کے مسائل، اللہ رب العزت کے بارے میں گفتگو، رب تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مسائل احکامات وغیرہ ملتے ہوں وہ آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کائنات کے اندر تشریف لائے۔ پھر اسی طرح حضرت جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہی حدیث طیبہ روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فحش گوئی کرنے والے نہ تھے، ولا لعانا، لعنت گوئی کرنے والے بھی نہ تھے، ولا سبابا، نازیبا کلمات بولنے والے بھی نہ تھے۔ گویا کہ ہمیں درس ہے، اے لوگو اگر سرکار کا کلمہ پڑھتے ہو، خود کو مسلمان سمجھتے ہو، تو پھر فحاشی نہ کرو،
فحش گوئی نہ کرو، دروغ گوئی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کے اوپر لعنت نہ کرو جب تک کہ وہ مر نہ جائے اور اس کی توبہ نہ ہو۔ اور یہ بھی کافر کے لیے، ایمان والے بندے کے اوپر لعنت نہ کرنی چاہیے۔ کافروں کے لیے علماء نے، فقہاء نے فرمایا کہ کافر کے اوپر لعنت نہ کی جائے جب تک کہ وہ کفر کے اوپر مر نہ جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اسے توفیق دے اور وہ کلمہ پڑھ لے۔ تو فرمایا پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نہ تھے، آپ کی سیرت کے عنوان، ہر ایک آپ کا عنوان بڑا چمکدار، اجالوں سے بھرپور، چمک دمک والا نظر آتا ہے۔ گویا کہ پیغام یہ ہے، جو حضور کی سیرت طیبہ کے پہلوؤں کو اپنا لے وہ بھی چمک جائے گا، اس کا دل بھی چمک جائے گا، ظاہر و باطن۔ اور یہی تو ڈیوٹی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے اس کائنات کے اندر تشریف لائے ہیں۔ فرمایا کانا یقول عند المعتبہ، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس وقت فرماتے جب پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا کہ یا نبی اللہ فلاں کافر ہے، مشرک ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھتا، یا نبی اللہ ان کے بارے میں آپ کچھ الفاظ وہ ادا فرمائیں جو ان کے لائق نہ ہوں، دوسرے الفاظ میں برے الفاظ کہے جائیں، حضور کی شان کے یہ لائق نہ تھا، تو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انی لم ابعث لعانا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، وانما بعثت رحمتا، مجھے تو رحمت برسانے والا بنا کے بھیجا گیا ہے، میں تو کائنات کے اندر رحمتیں برسانے آیا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کو سخت غصہ ہوتا، کسی بندے کے اوپر سخت آپ نے عتاب فرمانا ہوتا، سخت آپ نے غصہ فرمانا ہوتا، تو آپ فرماتے ما لہ تربہ جبین، آپ فرماتے کہ اسے کیا ہوا، اس کی پیشانی کے اوپر خاک لگے، مٹی لگے۔ یہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، اور یہ کوئی نازیبا گفتگو نہ ہوتی، بلکہ یہ عرب کے اندر آپ عام محاورے بولے جاتے۔ جیسے کوئی بندہ کسی کے باغ کے اندر اس کی اجازت کے بغیر اس کے پھل توڑ رہا ہو اور وہ دور سے کہے رک جا، میں تجھے آ کے دیتا ہوں، اب وہ دے گا نہیں، اس کا ارادہ تو اور ہے، وہ ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، اظہار ناراضگی کرے گا یا اس بندے کو چھوڑ دے گا، لیکن اس کا یہ کہنا وہ دینے کے لیے نہیں بلکہ اس بندے کو بھگانے کے لیے ہے، تو یہ ایک مقولہ ہے، اس کے اندر عیب کی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح عرب کے لوگ یہ کہہ دیا کرتے تھے رغم انفق، یہ الفاظ بول دیے جاتے تھے، ویلک، تجھے ہلاکت ہو، تیرے لیے خرابی ہو، یہ بھی کہہ دیا جاتا تھا، عام یہ چلتے تھے۔ عام طور پہ ویل کلمہ ہلاکت ہے، لیکن عرب کے لوگ اسے بولتے تھے ہلاکت کے لیے نہیں، ویسے بات کو سمجھانے کے لیے۔ تو اسی طرح جب اللہ کے پاک نبی نے کبھی عتاب فرمانا ہوتا، غصے کا اظہار فرمانا ہوتا، تو آپ فرماتے مالا، اس بندے کو کیا ہے، تربہ جبینو، اس بندے کی پیشانی، اس کا ماتھا، اس کے اوپر مٹی لگے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک طریقے سے دعا بھی تھی۔ وہ دعا کس معنی میں؟ گویا کہ اللہ کے پاک نبی فرماتے وَأَن يَكُونَ دُعَاءً لَهُ، یہ اس بندے کے لیے حضور کی طرف سے دعا ہوتی، بمعنی اس معنی میں سجد للہ وجہک، اپنے چہرہ کو اللہ کے حضور سجدے کے لیے جھکا دے۔ اب جب بندہ سجدہ کرے تو اس کے ماتھے کے اوپر، اس کی پیشانی کے اوپر مٹی لگے گی، یہ گویا کہ حضور دعا دیتے۔ تو جو نبی سخت غصے کے اندر بھی امت کے اوپر رحم فرمائیں، شفقت فرمائیں، تو ان کا انداز کتنا کریمانہ ہے، دعا بھی دیں اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ بھی ایسی کہ اے بندے تیرے ماتھے کے اوپر مٹی لگے تو سجدہ کر رب کی بارگاہ میں، یعنی اگر کوئی پہلے سے کرتا ہے تو اسے استقامت ملے، اسے ثابت قدمی ملے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اسے سجدے کی توفیق ملے، اور یہ سجدہ کرنا اس بندے کی نجات کا سبب بن جائے۔ کیا کرم ہے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا آقا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے، آقا دیکھ کے تلوا تیرا۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہمیں بھی پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔